ایسٹ انڈیا کی کچھ ریاستوں سمیت نارتھ ایسٹ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں کئی ڈیکیڈ سے لے کر ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ پہلے ہمیں ہسٹری میں نظر نہیں آتا، لیکن یہ کچھ ڈیکیڈ سے لے کر شروع ہوا ہے، خاص طور پر جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے۔ وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پر کوئی کام نہیں، آپ بنگلہ دیشی ہیں بیسیکلی۔ تو آج ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ بنگال جو تھا، کیونکہ یہ سارے لوگ اگر بنگلہ دیشی ہیں تو ہمیں پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ بنگال کی سرحدیں کہاں کہاں تک تھیں اور بنگالی اصل میں ہیں کون۔ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ جانیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ کیا ان کا رائٹ بنتا ہے ان سارے اسٹیٹس کے اوپر یا نہیں بنتا جہاں پر یہ رہ رہے ہیں اور جہاں سے ان کو واپس بھیجنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں اگر آپ اتنک جو گروپس ہیں ان کی بات کریں تو ہان نسل کے جو لوگ چائنا میں رہتے ہیں، یہ اتنیسٹی کے حساب سے، نمبر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی اتنک کمیونٹی یہ لوگ ہیں۔ ہان نسل کے چینی جو ہیں، ان کی تعداد دنیا بھر میں 1.40 ارب آپ کو ملتی ہے، جس میں سے اکثریت جو ہیں یہ چائنا میں رہتے ہیں۔ چائنا کی 92% آبادی جو ہے وہ انہی ہان نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اتنے گروپ آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے وہ عرب ہیں۔ عرب اس وقت دنیا میں تقریباً 46 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور مڈل ایسٹ سے لے کر افریقہ تک آپ کو ہر جگہ پر عرب پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ان دونوں اتنے گروپس کے بعد، یعنی عربوں اور چینیوں کے بعد، دنیا کا جو تیسرا سب سے بڑا ایتھنک گروپ ہے، تھرڈ لارجسٹ ایتھنک گروپ ان دا ورلڈ، وہ بنگالی لوگ ہیں۔ بنگالی دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ایتھنک گروپ ہیں۔ ان کی دنیا بھر میں تعداد 28 کروڑ سے زیادہ ہے، 28 کروڑ۔ اوبیسلی سب سے زیادہ یہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، 17 کروڑ بنگلہ دیش کے اندر بنگالی رہتے ہیں، اور یہ آبادی کے حساب سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کے علاوہ بھی 10 کروڑ سے زیادہ جو بنگالی ہیں یہ آپ کو ویسٹ بنگال میں ملتے ہیں، انڈیا کے ریاست ویسٹ بنگال۔ اس کے علاوہ تریپورہ، اسام، میزورام، جھارکھنڈ، بہار کے علاوہ انڈمان اور نکوبار آئلینڈ جیسے دور دراز انڈیا کے آئلینڈز پر بھی آپ کو بنگالی جو لوگ ہیں ان کی سگنیفیکنٹ تعداد ملتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو نیپال کے اندر بھی بڑے تعداد میں بنگالی زبان بولنے والے لوگ ملتے ہیں۔ نیپال کا جو پروونس نمبر 1 ہے وہاں پر بنگالی آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ پاکستان تک آپ کو بنگالی ملتے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بنگالی پاکستان میں بھی آج رہتے ہیں۔ تو ایک سگنیفیکنٹ تعداد اس گروپ کی ہے، اور یہ ساری تعداد ان کو دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایتھنک گروپ بناتی ہیں۔ اور اوبیسلی یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈائسپورا جو ہے، جو کہ ان سارے علاقوں سے دوسرے دنیا کے ملکوں میں جا کر جابز کرنے کے لیے یا سیٹل ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ تو دنیا بھر میں اور پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تیسرا بڑا دنیا کا ایتھنک گروپ ہے۔ مذہبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بنگالیوں کی کل تعداد کا 68% مسلمان ہیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بنگالی رہتے ہیں ان میں سے 68% مسلمان ہیں، اور اکثریت ان میں سنی مسلمانوں کی ہیں زیادہ تر۔ اس کے علاوہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے جو بنگالی ہیں وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اس میں کرسچنز بھی ہیں اور بدھسٹ بھی ہیں، لیکن مین یہ دو ریلیجنس آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسلام ان کے اندر ڈومیننٹ مذہب ہے 68%، اور پھر یہاں پر ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ہندوازم کا جو ورژن یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے بنگالیوں کے اندر، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ انڈیا کے باقی جو ہندی بیلٹ والا ہندوازم کا ورژن ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں ان سے یہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑے سے، یہ الگ، یعنی دور سے ہی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ بنگالی ہندو ہیں۔ بلکہ ابھی آپ دیکھیے ویسٹ بنگال میں جو الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ ڈیویژن کھل کے سامنے آئی تھی۔ نارتھ انڈیا بیسڈ جو پارٹیاں ہیں RSS اور BJP ٹائپ، جب یہ یہاں پر نارتھ انڈیا کا ہندوازم وہاں لا کر اور کی پرچار کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ورودھ آپ کو سامنے آیا تھا ایک طرح کا، اور رام ورسز درگا کی ایک ڈیبیٹ بھی آپ کو چھڑتی ہوئی نظر آئی انڈین میڈیا کے اندر۔ اچھا، بنگالیوں کی اوریجن کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ٹریس کریں تو 2 دھڑے آپ کو ان کے اندر ملیں گے۔ جو بھی بنگالی رہتے ہیں تو یہ بنگالی، لیکن ان کی اگر آپ اوریجن ٹریس کریں گے تو 2 دھڑے ان کے نظر آتے ہیں۔ ایک تو ان میں انڈو آریان نسل کے ہیں، اور دوسرے جو بنگالی ہیں وہ بیسیکلی نان انڈو آریان نسل کے ہیں۔ انڈو آریان جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
انڈین ریجن اور آرین لوگوں کا مشترکہ کمبائنڈ ایتھنک گروپ ہے. اس کو شروع سے لے کر سب کانٹیننٹ کے نام سے جانا جاتا رہا ہے. ان لائک چائنا جہاں پر 92% لوگ ہان نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو سب کانٹیننٹ کا ریجن ہے یہاں پر بہت ساری تعداد میں ایتھنیسٹیز رہی ہیں. کوئی ایک ایتھنیسٹی یہاں پر کبھی بھی اتنی زیادہ پاورفل نہیں رہی کہ یہ پورے کے پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر حکمران رہی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. نان ہسٹری کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا جو ملک رہا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر وہ مغلوں والا انڈیا رہا ہے، لیکن اس میں مختلف راجے مہاراجے آپ کو مغلوں کے ساتھ الائنسز میں نظر آتے ہیں. یعنی یہ خالصتاً مغلوں کی حکومت اس طرح سے نہیں تھی، اس کے ساتھ ان کے اتحادی بھی ہوا کرتے تھے اور بہت سارے جو راجے مہاراجا تھے وہ نان مسلم بھی تھے. تو اسی حوالے سے جو بنگال کا ریجن ہے یہ بھی سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی الگ آئیڈینٹی ہمیشہ سے مینٹین رکھتا ہوا چلا ہے. اور لفظ بنگال جو ہے اصل میں یہ فارسیوں نے یہ لفظ ایجاد کیا تھا. فارسیوں کے سب کانٹیننٹ میں آمد کے ساتھ ہی ہمیں اس لفظ کا ذکر ملتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عربوں کے سندھ میں آنے کے بعد، پاکستان کا جو علاقہ سندھ ہے یہاں پر محمد بن قاسم کے آنے کے بعد آپ کو ہندی لفظ سننے کو ملتا ہے، ہند اور سندھ. یہ جو ہندی اور ہندو لفظ ہے یہ بیسیکلی عربوں سے انڈیا آیا تھا. اس سے پہلے آپ کو ہندو ورڈ کا یہاں پر پرچار نظر نہیں آتا، ہسٹری میں آپ کو ہندو ورڈ نظر نہیں آتا، یہ عرب لے کر آئے تھے. عرب اس علاقے کے لوگوں کو ہندی کہا کرتے تھے، تو ہندی سے ہندو بنائے بیسیکلی. تو انگریزوں کے یہاں آنے کے بعد آپ کو انڈیا کا ورڈ کامن نظر آتا ہے. آپ نے سلطنت بنگال تو سنی ہوگی، لیکن اس سے بھی پیچھے اگر میں آپ کو لے کر چلوں تو یہ جو بنگال کا ریجن ہے نا، بنگالی میجورٹی ریجن جہاں پر بنگالی بولنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ سارے علاقے ہزاروں سال پہلے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھے اور مختلف نام تھے ان کے الگ الگ. اگر آپ بہت پہلے ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو آپ کو نام بھی مختلف کنگڈمز کے نظر آتے ہیں. آج کے علاقوں کے اعتبار سے دیکھیں اکثر ان علاقوں کے نام جو ہیں وہ کنگڈمز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آج کا جو آپ ویسٹ بنگال دیکھتے ہیں، ویسٹ بنگال کا ایک بڑا حصہ اور صدرن جو بنگلہ دیش ہے اس کا حصہ ملا کے ایک کنگڈم یہاں پر ہوا کرتا تھا ہزاروں سال پہلے، جس کا نام تھا ونگا کنگڈم. اور پھر جب فارسی اس علاقے کے ساتھ فیملیئر ہوئے پرشینز، تو انہوں نے ونگا کے نام کی وجہ سے ہی ایک نام ان کا ایجاد کیا تھا جس کو وہ بنگلہ کہتے تھے، بنگلہ. تو پہلی مرتبہ آپ کو یہ جو بنگلہ ورڈ کا ذکر ہے یہ پرشین جو عبارتیں ہیں، پرشین جو اسکرپٹ ہے اس کے اندر آپ کو پہلی مرتبہ ملتا ہے. یہ ساری کہانی جو ہے یہ مسلم رول سے پہلے کی ہے، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا اس ریجن کے اندر، یہ اس سے پہلے کی آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو انڈیا کا جھارکھنڈ کا علاقہ ہے، جھارکھنڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں بھی جو بنگالی زبان بولنے والے مسلمان ہیں ان کو بنگلہ دیشی کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو جھارکھنڈ کا علاقہ ہے یہ ملا کے راڑھ کا علاقہ کہا جاتا تھا، راڑھ کا علاقہ. اور اس وقت بھی یہاں پر بنگالی جو تھی وہ ایک زبان کے روپ میں موجود تھی اور ایتھنیسٹی یہ موجود تھی کمیونٹی یہاں پر. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج بھی جو بنگالی زبان ہے نا بڑی رچ زبان ہے، بہت شاندار قسم کی زبان ہے. اس کے اندر مختلف لہجے ہیں، ایکسنٹس ہیں، اسٹائل ہیں، وہ مختلف ملتے ہیں آپ کو. زبان ایک ہی ہے لیکن بولنے کا اسٹائل ان جگہوں میں آپ کو الگ الگ ملتا ہے. تو آج بھی جھارکھنڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو لوگ بنگالی بولتے ہیں ان کی جو زبان کا اسٹائل ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے بنگلہ دیش یا ویسٹ بنگال والوں کی زبان سے. وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جو زبان کے ماہرین ہوتے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے بندہ. تو یہاں پر بھی صدیوں سے یہ لوگ رہتے چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ آج کا جو راج شاہی کا علاقہ ہے بنگلہ دیش کا اور ڈھاکہ کا جو علاقہ ہے یہ، اور ویسٹ بنگال کا جو دیناج پور کا بڑا مشہور علاقہ ہے، یہاں پر ایک کنگڈم ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پندرا وردھنا کنگڈم. اور اس کا کیپٹل جو ہے نا وہ آج کا جو بوگرا ڈسٹرکٹ ہے بنگلہ دیش کا بڑا مشہور ڈسٹرکٹ ہے، وہ اس کا کیپٹل ہوا کرتا تھا. اور آج کا جو آپ رنگ پور کا علاقہ دیکھتے ہیں یہ برند کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر یہاں پر ایک بدھسٹ میجورٹی ایریا بھی تھا اسی علاقے کے اندر بنگلہ دیش کے اندر، اور یہ جو ویسٹ بنگال کا علاقے ہیں یہاں پر ایک بدھزم کا بھی راج رہا. تو بدھسٹ ایریا تھا خاص طور پر جس کو سما ٹاٹا کہتے تھے، سما ٹاٹا. اس کے اندر آج کے بنگلہ دیش کا سلہٹ، آپ کو باریسل، چٹاگونگ کے علاقے اور آج کے رخائن اسٹیٹ کا جو علاقہ ہے میانمار کا یہ آتے تھے. اور پھر چٹاگونگ اور تریپورا کے کچھ حصے مل کے ایک اور کنگڈم یہاں پر بنا ہوا تھا جس کو
ہری قلعہ کہا کرتے تھے. تو یہ سارا ریجن مختلف کنگڈمز میں ڈیوائیڈڈ رہا ہے، لیکن اس میں بسنے والے لوگ بیسیکلی ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر اور ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے. ہزاروں سال بعد بھی اگر آپ دیکھتے ہیں آج بھی تو کچھ یہی منظر آپ کو نظر آتا ہے. آج بھی بنگالی جو ہیں ایتھنیسٹی کے اعتبار سے آپ کو بہت بڑی کمیونٹی نظر آتی ہے، لیکن وہ مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں پہلے کی طرح. آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش کے اندر اور ویسٹ بنگال میں تو ان کا ہب ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی آپ جو علاقے انڈیا کے دیکھتے ہیں، اس میں جو بنگالی رہتے ہیں ان کی بھی صدیاں پرانی ہسٹری ہے، اور یہ صدیوں سے لے کر یہیں پر ہی رہتے چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے لوگ، یہ غیر ملکی نہیں ہے. ان کی ہسٹری اگر آپ پڑھتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے بھی ان کے ٹریسز آپ کو انہی زمینوں کے اندر نظر آتے ہیں جہاں پر یہ آج. لیکن آج بدقسمتی بھی ہے کہ بےہودگی کے ساتھ آپ کو کچھ انتہا پسند جو لوگ ہیں، وہ خاص طور پر نارتھ انڈیا بیسڈ جو ہندوتوا کی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے بنگالیوں کو یہ کہہ کر تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ گھس بیٹھیے. حالانکہ ان لوگوں کو، یہ نارتھ انڈیا کی جو جماعتیں ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بنگال والے ریجن کی ہسٹری کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ ادھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صدیوں سے لے کر یہاں پر رہتے چلے آ رہے ہیں مختلف جو بنگالی ٹرائبس ہیں. اچھا، اس ریجن کا، یہ جو بنگال کا ریجن ہے، بنگلہ دیش نہیں، بنگال کا پورا ریجن جس کی میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا ذکر کیا، اس کا جو عروج رہا ہے نا، گولڈن ایرا، وہ رہا ہے سلطنت بنگال کا زمانہ، جب یہاں پر تقریباً سبھی بنگلہ میجورٹی جو ریجنز تھے ان کو ملا کے ایک پاورفل سلطنت قائم کی گئی تھی. علاؤدین حسین شاہ صاحب جو تھے ان کی جانب سے یہاں پر ایک سلطنت بنگال بنائی گئی تھی. ویسے تو کئی صدیاں قائم رہی، لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیز مجھے نظر آتا ہے جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں اس کی، تو تب نظر آتا ہے جب سلطنت بنگال کے ہی دیناج پور کے ہندو گورنر راجا گنیشا صاحب نے بغاوت کر کے سلطنت بنگال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کا بیٹا تھا جادو نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر بنگال کی ہسٹری کی ایک بڑی پاورفل اور امپورٹنٹ فگر کے طور پر یہ بندہ آپ کو سامنے نظر آتا ہے، جادو. اس کو آپ جلال الدین محمد شاہ کے نام سے پھر یاد کرتے ہیں. یہ کنورٹ ہو کے مسلمان بنے تھے. راجا گنیشا جب وہاں پر بغاوت کر کے حکومت میں آئے تو وہ ہندو راجا تھے، لیکن ان کے بیٹے نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا اور جلال الدین محمد شاہ کے نام سے. اچھا، یہ انٹرسٹنگ مجھے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ کچھ ان کی تاریخ جو ہے نا آج کے زمانے سے مجھے میچ نظر آتی ہے. ان کے زمانے میں یہ وہ پہلے بندے تھے غالباً بنگال کی ہسٹری سے جنہوں نے چائنا کے ساتھ بنگال کے ٹائز بڑے زبردست کیے تھے، اور اس دور میں چائنا کی جو منگ ڈائنیسٹی تھی ان کے ساتھ ان کے شاندار ڈیفینس اور ٹریڈ ٹائز بن گئے تھے. بنگال کی مسلم آئیڈینٹی کو بھی شیپ کرنے میں کہا جاتا ہے کہ اس رولر نے بڑا رول پلے کیا تھا. شریف مکہ کے ساتھ ان کی زبردست آپ کو دوستی نظر آتی ہے. کلوز ٹائز اتنے نظر آتے ہیں اس بندے کے کہ مکہ اور مدینہ میں کئی سارے مدارس بھی انہوں نے بنائے تھے، اور سوشل ویلفیئر کے بھی وہاں پر بڑے کام انہوں نے حاجیوں کے لیے کیے تھے. تریپورہ سے لے کر اس بندے کی حکومت رہی بہار تک، اور انہی کی حکومت میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کی جو پھیلاؤ بنگال کے اندر نظر آتا ہے اس میں تیزی نظر آئی ہے آپ کو. ان کا مقبرہ ویسے آپ کو ویسٹ بنگال کے مالڈا ڈسٹرکٹ کے اندر ملتا ہے. اس کو ویسے 1,00,000 مزار بھی کہتے ہیں وہاں پر، کیونکہ اس کو بنانے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت 1,00,000 روپے لگے تھے. اچھا، الیاس شاہی سلطنت کے بعد راجا گنیشا سلطنت 20 سال تک رہی، اور اس کے بعد بھی کئی ساری سلطنتیں ایک کے بعد ایک یہاں پر آتی رہیں، لیکن سلطنت بنگال جو تھی وہ سم ہاؤ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی تب تک جب تک یہاں پر سال 1576 میں اکبر نے آ کر راج محل کی جو مشہور لڑائی ہوئی تھی وہاں پر شکست دی تھی سلطنت بنگال کو، اور یہاں پر پھر مغلوں کی حکومت قائم ہو. تو ایک بڑی شاندار اور رچ ہسٹری آپ کو بنگالی لوگوں کی ان تمام ریجنز کے اندر نظر آتی ہے، جہاں پر آج بے شرمی کے ساتھ ہندوتوا کی جو نارتھ انڈین بیسڈ سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو گھس بیٹھیا بول رہی ہوتی ہیں. جھارکھنڈ والوں کو، پھر یہ جو آسام کے اندر بنگالی رہتے ہیں، پھر ویسٹ بنگال کے اندر جو رہتے ہیں، تریپورہ کے اندر جو رہتے ہیں، میزورام میں رہتے ہیں، ایون اروناچل پردیش کے اندر آپ کو ملیں گے. ان لوگوں کی اصل میں ان ریجنز کے ساتھ، ان انڈین ریجنز کے ساتھ تاریخی وابستگی رہی ہے. ہسٹوریکلی یہیں کے ہی لوگ رہے ہیں، انڈیجینیس ہیں. ان کا یعنی یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ان کا آپ کو صدیوں پرانا، ہزاروں سال پرانا ایک لنک
ان علاقوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔